اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں غلام عباس، جس کے بارے میں آپ کو تب سے بتا رہی ہوں جب سے شو شروع ہوا ہے. اور ایک بات جو روز کہتے ہوئے ہم خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے کہ بہت سارے کیسز یقین مانیں ان کو گھر سے باہر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کیسز کو اپنے اسٹوڈیو میں لے کر آئیں. وہ یہاں پر آئیں، لفٹ سے اوپر آئیں، پھر اپنے اسٹوڈیو میں ان کو لے کر آئیں، صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں اور کتنے مستحق ہیں یہ لوگ آپ کی مدد کے. میرے ساتھ جو یہاں پر ایک بچہ ہے، یہ 15 سال کی عمر کا غلام عباس ہے. غلام عباس کا جنوری میں بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ اس کی گردن کے اوپر سے ٹائر گزر گیا تھا، اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ اب غلام عباس زندہ تو ہے لیکن ود دا ملٹیپل فریکچرز. ان کے پاؤں کی ایڑیوں سے ابھی بھی خون رس رہا ہے اور ان کی پوری باڈی پیرالائز ہے. یہ 15 سال کا بچہ ہے. ماں باپ، جب آپ کے گھر میں اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ یہ بچہ بس بڑا ہو کے کس طریقے سے ان کی نسل کو آگے پروان چڑھائے گا اور کس طریقے سے ان کو سنبھال لے گا. لیکن ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب یہ بچہ 15 سال کا، ان کی کڑیل جوان یہ بچہ، اور ماں اس کی کفالت کرے گی، وہ ماں جو کہ خود بھی بیوہ ہے. تو یہ میرا بھائی اس وقت یہاں پر موجود ہے. صرف دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ لوگ خدا کے لیے ان لوگوں کی ہیلپ کریں. ان کی جو والدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے کا کتنے عرصے پہلے، جیسے میں نے بتایا بھی کہ جنوری میں آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ پڑھتا تھا، اسکول سے آ رہا تھا بائک پہ. 11 جنوری کا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے فون آیا، بھائی غلام عباس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہم ضلع نوشہر فروز سے. وہاں ڈاکٹروں نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا، پھر ایمبولینس دی، تم نواشا جا. ہم نواشا گئے، پھر ایک رات وہاں رکے، پھر وہاں سے ریفر کیا ٹراما سینٹر. وہاں سے ہو کر پھر ہمیں جو ہے نا ایمبولینس کے پیسے نہیں دے، اس لیے ہم نے ویل چیئر کے پیسے نہیں دے، اس لیے ہم ویل چیئر لینے گئے تو وہاں کہا یہ 60,000 کی ہے، 70,000 کی ہے، آپ نہیں لے سکتے. تو پھر اس میڈیکوز کونسل ہے وہاں، انہوں نے کہا آپ بھائی سارم بھائی کے پاس جاؤ، وہ آپ کو دلا دے گا. ہمارے 20 تاریخ کو ہم بھائی سارم کے پاس رہ رہے ہیں. یعنی کہ 9 دن آپ لوگوں کے پاس نہ پیسے بھی نہیں تھے، اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایمبولینس نہیں تھی، ویل چیئر نہیں تھی ساری. میں تو صرف یہ سوچی ہوں کہ کاش اگر وہاں پر ان کو تمام سہولیات میسر ہوتی تو شاید آج یہ غلام عباس شاید کسی بہتر حالت ہو میں جاتا. ہوتا. بالکل ایگزیکٹلی. آپ جو افسوسناک چیز ہے نا وہ یہ بتانا شاید بھول گئی. وہ بتاؤ جب ہسپتال لے کے گئے ہو تو لفٹ بھی نہیں تھی، اور کس طریقے سے پھر لے کے گئے ہو؟ تو لفٹ بھی نہیں تھی. ہم جب ایمرجنسی میں گئے وہاں ایکس رے نکلے، وہ نکلے گئے 3ری منزل پہ جاؤ. 3ری منزل پہ ہم کیسے جائیں؟ لفٹ کی چابی کوئی کہہ رہا ہے بند کر کے رکھیے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے. پھر میں ایک کمرے میں گئی، دوسرے میں گئی، پھر کوئی بھی نہیں آیا. پھر میں چلاتی روئی، میرے پاس کوئی نہیں ہے، ہم 2 ایمرجنسی سے آئے ہیں، کوئی اس کو اٹھا کے، انسانیت ہے کہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کے اوپر کون پہنچائے گا؟ پھر جب میں چلائی وہاں روئی، پھر پولیس والے آئے، دوسرے آئے، پھر انہوں نے کہا ہم اٹھا کے لے جا سکتے ہیں. پھر وہ اٹھا کے وہاں 3ری منزل پہ تو بٹھا گئے. لیکن جب فارم تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکالیں گے. میں نے کہا یہ آپ کو یاد ہے جس کی کوئی جان ہی نہیں ہے، یہ ایمرجنسی کا فارم ہے، یہ آپ کو یاد ہے، اور جس میں جان ہے، جس کی سانس ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے. یہ ہمارے سسٹم کے لیے میں پڑھ رہی ہوں. دیکھیے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ کس طریقے سے ایک بچہ تڑپ رہا ہے ان کے سامنے، اس کا نہیں. لیکن ہاں یہ پتہ ہے کہ ایمرجنسی کا ایک فارم ہے، وہ لا کے بھرنا ہے. یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہے. خدا کے لیے نیچے نمبر بھی چل رہے ہیں، ان کو ضرور 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 آگے بڑھ کے ان کی مدد کیجیے. ہو سکتا ہے اگر ابھی بھی ان کا علاج ہو جائے، اس بچے کی پراپر فزیو تھیراپی ہو جائے تو یہ بچہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ بہتر ہو جائے. ہمارے ساتھ ہمارے کیونکہ علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ایسے نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. وہ تھوڑی دیر میں آ کے اپنے صوفے پہ بیٹھ جائیں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنا ضروری ہے ہم پر، اور کتنا فرض ہے ہم لوگوں پہ، وہ لوگ جو اسپیسیفکلی صاحب استطاعت ہے، کہ آگے بڑھ کے مدد کریں ان کی.
دیکھیں اسلام نے تو ہمیں بتایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا گویا اس نے اللہ کی ساری انسانیت کو بچا لیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا مسئلہ ہے, انسانیت کے ضمیر کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں سسٹم جو بھی چل رہا ہے, لیکن بہت سارے مخیر حضرات ہیں, انہیں آگے بڑھنا چاہیے. جس طرح سارم بھائی کا, یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ معاشرے کے مسیحا بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہن کا درد ہے, تکلیف ہے, اگر اس کو فوری ٹریٹمنٹ ملتا, اس کی ایکیوٹ اس کا جو ہے ریمیڈی ہوتی, تو آج یہ بچہ اس کیفیت میں نہیں ہوتا. انسان جب انسانیت سے گرتا ہے نا تو پھر حیوانیت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جو ہے جب تک انسان رہے تو وہ ممتاز رہتا ہے, اس کی عزت ہے, اس کا ایک اخلاق ہے. تو یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ایک بچہ اس ٹراما میں, اس ایسی سیویئر انجری کے ساتھ آ رہا ہے, اور آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا. میں سمجھتا ہوں سرکاری اسپتالوں کا حال سرکاری وہ پتہ نہیں, وہ کیونکہ وہ اپنی جو تنخواہ ہے اس کو بھی حلال نہیں کرتے, تو دیکھیں وہ بھی پھر زمرے میں آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں سرکاری ہاسپٹلس کے اندر, اس لیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں, عام آدمی جا نہیں سکتا, یا کسی کو پیسے بھی اگر کوئی ڈیزیز ہو گئی تو وہ پیسے جمع کر کے چلا جائے گا. لیکن جو ایکیوٹ اگر کسی کو انجری یا ٹراما ہو جائے, اسے ان ہاسپٹل میں جانا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اگر 50 آدمی جا رہے ہیں تو وہاں پر پتہ یہ چلے گا کہ پہلے ہی جو 1000 آدمی موجود ہیں, وہاں پر اتنا زیادہ اوور کراؤڈ ہو چکا ہے. اور ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈکس ہیں, ان کے سامنے جب ایک آدمی اپنے سامنے 20-25 آدمی کو اس طرح دیکھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بے حسی آ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اس کو کیور کر نہیں سکتا, ہیومن پاسبلٹیز میں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹراما سینٹر مزید بننے چاہیے, ہاسپٹل مزید بننا چاہیے, انفراسٹرکچر بننا چاہیے. اور ایسے سیویئر پیشنٹس ہیں, ان کے لیے اگر یہ معاشرے کے اندر جس طرح ظفر صاحب ہیں, سارم بھائی ہیں, سلانی ہے, اگر یہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کراچی میں تو ایمبولینسز موجود نہیں ہیں. ایدی صاحب کی جو ایمبولینس میں دیکھتی تھی کہ وہاں جہاں پولیس کی بھی گاڑی موجود نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ ایدی صاحب کی ایمبولینس کھڑی ہوتی تھی. تو یہ تو ہمارے شہر کے بھی حالات ہیں. علامہ صاحب آپ پلیز کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہن نے جو ابھی پوری نداستان سنائی اور بالخصوص ہاسپٹل کا جو معاملہ بتایا, تو مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی تھی کہ کچھ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں, کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آنکھوں والا وہ بظاہر دیکھ نہیں سکتا؟ دیکھ تو رہا ہے, لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے نا وہ نہیں دیکھ رہا, جو اللہ سنوانا چاہتا ہے نا وہ نہیں سن رہا, اور جو اللہ اس کے دل میں خیال ڈالنا چاہ رہا ہے ہمدردی کا وہ نہیں کر رہا. اولئک کالانعام بل ہم اضل, فرمایا یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں. تو ایک تو یہ ہمارے سسٹم کا وہ معاملہ ہے, جو انفراسٹرکچر بننا چاہیے, ہاسپٹلس بننے چاہیے, وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ایک پول ہے, اب اس میں ارباب اختیار کی اپنی عیاشیاں ختم ہوں گی تو پھر یہ بنیں گے نا. تو وہ میں نے تو ابھی آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب 25 گاڑیوں کا پروٹوکول ہر ایک کو چاہیے, میں خالی یہاں سیاستدانوں کو بلیم نہیں کر رہا, سیاستدان فقط نہیں ہیں, وہ تو تھوڑا زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں, سافٹ ٹارگٹ بھی ہیں, پنچنگ بیگ ہیں, ان کو مارتے جائیں آپ. یہ جو پورا سسٹم ہے جس میں ایلیٹ کلاس ہے, جو انہیں لانے والے ہیں, جو یہاں فیصلے کرنے والے ہیں, سب کا ہی یہ حال ہے. تو جب سب اپنے اپنے حصے کے لیے کچھ سیکریفائز کرنے اور قربانی کرنے کو تیار ہوں گے تو تب جا کر یہ فیسلٹیز اور سہولیات عوام تک پہنچیں گی. کومیل بھائی ایک سوال معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جس طرح یہ اسپیشل چائلڈ ہماری پوری دنیا بھر میں یو کے میں, یورپ میں, ہم لوگ آپ لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جہاں پہ, وہاں پہ ان بچوں کے لیے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, ادارے بنے ہوئے ہیں, اسپیشل ادارے, جہاں پہ یہ اس طرح کا بچہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے, اور صرف وہی نہیں اپنا کام بھی خود کرتا ہے, اور محتاجی جس کو کہتے ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہے. اچھا, کیونکہ ویلفیئر سوسائٹی کا سسٹم تو دین اسلام نے اس کا آغاز کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے, کوئی شخص جو ہے اس کی کوئی کسی چیز سے کمی نہ اس کو ہو, جو ایک امیر آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہ ایک غریب شخص بھی افورڈ کرے. اب اس سوسائٹی میں چونکہ بہت بگاڑ ہو چکا ہے, اور ہم لوگ اگر صرف اس کو ریفارم کرنے کی باتیں کرتے رہیں گے تو شاید وہ باتیں ہی رہ جائیں, اس پہ پریکٹیکلٹی تو زیرو ہوگی. لیکن بچوں سے شفقت کا جو سلسلہ ہمارے اسلام میں ہے, رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ بچوں سے شفقت کرنے کا فرمایا, یہاں تک کہ جانوروں پہ انہوں نے اتنی رحم کی, ہمیں تاکید کی ہے. تو کیا کہیں گے لوگوں سے کہ اس طرح کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر غلام عباس کے لیے کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تو وہ ایک تو بالکل بیچارے جو ہے محتاج ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, دوسرا یہ بچوں سے شفقت کا کیا سلسلہ ہے دین میں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیں میں آپ سے کروں کہ جس طرح آپ نے فرمایا احسن بھائی کہ اسلام میں اگر کہوں کہ رواداری کا, خیر خواہی کا, ہمدردی کا مذہب ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, تو میں سمجھوں گا بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم تو یہ تھا, اب جب نماز پڑھتے بچوں کی رونے کی آواز آتی تو آپ نماز مختصر کر دیا کرتے تھے.
جب حضرت حسنین کریمین روتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ ان کو مت رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تو آقا تو بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ایک آپ نے وہ حدیث مبارک سنی ہوگی کہ آپ کہا کہ حسن حسین کو بابا بلا لاؤ، وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں. آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے. آپ واپس پلٹ آئے، آپ نے کہا کہ فاطمہ میں نہیں بلا سکا، کہیں ان بچوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ آج ہمارا بابا زندہ ہوتا تو وہ بھی ہمیں بلانے کے لیے آتا. ان کا احساس کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو نہیں بلا پایا. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مستحق بچے ہمارے پاس ضرور ایسے ادارے ہوں گے، لیکن وہ بہت زیادہ کم ہے، انتہائی کم ہے. ان کو بڑھنا چاہیے. کم بھی ہیں لیکن ان پہ بوجھ بھی بہت زیادہ ہے. بوجھ بھی بہت ہے. تو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ابھی میں احسن بھائی اعلان تو نہیں کروں گا، وہ ریاکاری ہو جائے گی، لیکن میں چپکے سے انشاءاللہ اپنی طور پر اس بچے کی ضرور مدد کروں گا. اور جتنے بھی آڈینس ہیں میں ان سے کہوں گا اپنی جیب سے اگر کوئی 2 پان کھاتا ہے تو 1 پان آج وقف کر دے. کوئی 2 روٹیاں کھاتا ہے تو 1 روٹی ایسے بچوں کے لیے وقف کر دے. کوئی 2 جوڑے سلواتا ہے تو خدا کے لیے 1 جوڑا کم سلوائے. ایسے مستحق، اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید سجدوں سے ہی وہ راضی ہوگا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، اللہ خود راضی ہوگا. اچھا سبحان اللہ. آج کیونکہ